کاہے کا تناؤ ہے؟ کس بات کا کھچاؤ ہے؟ یہ ذاکرین اہل بیت. ہندوستان ہم سے 4 راحت آگے ہے. مظفر آباد سے لے کر کراچی تک 10,000 مجلسیں رجسٹرڈ ہیں سرکار کے ہاں. ہمارے ہاں 10 نہیں ہیں آپ کے مدرسے کے پڑھے ہوئے. 10 خطیب نہیں ہیں جو ملک جنہیں پہچانتا ہو. 10,000 مجلسوں کے لیے 10 خطیب نہیں ہیں جو باقاعدہ پڑھے لکھے ہوں. اس معنی میں یہ جو اپنی محنت کر رہے ہیں، یہ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو مقالے لکھ رہے ہیں، یہ جو دقت کر رہے ہیں، یہ پروفیسر حضرات، یہ ڈاکٹر حضرات، یہ اہل دانش، اور پھر مجلس کے لیے ممبر پر آتے ہیں، ان کا احسان ہے. انہوں نے جگہ کو خالی نہیں رہنے دیا، انہوں نے خدمت کی، حصہ کی. علماء کرام ان کی سرپرستی فرمائیں، علماء کرام ان سے شفقت کریں، انہیں چاہیے ان کا احترام کریں. کوئی کسی کو شیعت سے نہیں نکال سکتا، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے تشیع کا. اور خاص طور پہ فضائل کے باب میں تو بزرگوں میں شدید اختلاف رہا ہے. مناقب میں، فضائل میں تو بزرگوں میں شدید اختلاف رہا ہے. اس بنیاد پر ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں، پیار دیں، محبت دیں. اگر میں اپنی بات منوانا چاہتا ہوں تو لڑ کر نہیں منوا سکوں گا، پیار دے کر منوا سکوں گا، قریب کر کے منوا سکوں گا. اور یہی پیغام تھا خطیب اکبر کی زندگی کا بھی. اللہ ہماری قوم پر مجموعی طور پر اپنا کرم نازل کرے. چلیے کچھ دیر کے لیے میرے بھائی مجھے اجازت دیں گے کہ ایام فاطمیہ کی نسبت کو یاد رکھوں. چلیے کچھ دیر کے لیے مدینے چلیے. ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے. وہ دھواں اس دروازے کے جلنے کا ہے جہاں نبی کھڑے ہو جاتے تھے. اجرکم اللہ. کون سا دروازہ ہے یہ؟ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی مرثیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں آن سینہی کے مخزن اسرار بود، کہ سزاوار آن درو دیوار بود. جو سینہ اللہ کے رازوں کا خزینہ تھا اسے دروازے اور دیوار کے درمیان مسل دیا. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے اور لانے والوں میں قرار دے. جب مجلس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں. ایک مجلس میں امام باقر بیٹھے ہوئے تھے، روتے رہے عزاداروں کے ساتھ، اور جیسے ہی مجلس ختم ہوئی مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ انہیں غم دنیا نہ دینا. عجیب دعائیں ہیں. رونے والوں کے فضائل بہت ہیں، لیکن جب آپ رو رہے ہو، بہنیں بھی مجلس میں بیٹھی ہیں نا، خواتین بھی ہیں، جب آپ رو رہے ہو اور آپ رو رہے ہوں اور بیوی کو یاد کر رہے ہو تو بس ایک احساس ضرور رہے کہ کہیں برابر سے جناب زہرا کی آواز نہ آ رہی ہو، کہیں قریب سے ہی جناب سکینہ کے رونے کی آواز نہ آ رہی ہو. بڑا دکھ پہنچایا ہے، بڑا دکھ پہنچایا ہے امت نے، بڑا دکھ پہنچایا ہے امت نے. کلمہ پڑھنے والوں نے بڑا دکھ پہنچایا ہے اہل بیت کو. عزادارو آیت اللہ فضل اللہ لکھتے ہیں کہ وہ جو دروازہ گرا نا بیوی پر، اس میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کا پہلو توڑ ڈالا، اور آواز یہی آتی رہی یا فضہ تو خذینی، اے فضہ میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے. جب گریہ بڑھتا ہے تو مجلس میں رحمتیں، برکتیں اور اہل بیت کی توجہ بڑھ جاتی ہے. سخت جملے ہیں مگر بغیر پڑھے نہیں پڑھ رہا. وہ جو دروازہ بی بی پہ گرا ہے نا، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، وہ دروازہ بی بی پہ گرا، بی بی دروازے کے نیچے تھیں، 50 لوگ دروازے پہ پیر رکھ کے گزرے ہیں. مر جائیں اس جملے پر، مقتل کے اس جملے پر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور جب مولا کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر گلے میں رسی ڈال کر لے گئے نا، اللہ اکبر، اور سیدہ کو افاقہ ہوا تو پہلا سوال یہ نہیں کیا کہ میرا پہلو شکستہ ہے، میرا محسن شہید ہے. پہلا سوال یہ کیا، بتاؤ علی کہاں ہے؟ اجرکم اللہ. بتاؤ علی کہاں ہے؟
تو جناب فضا نے کہا کہ وہ علی کو لے جا رہے ہیں. تو جب بی بی گھر سے باہر آئی ہیں، سیدہ نے دیہڑی سے باہر قدم رکھ کر لے جاتے ہوئے لوگوں کو آواز دی، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو. ایک دفعہ کہا نہیں سنا، دوسری دفعہ اجرکم اللہ، تھکے نہیں، دوسری دفعہ کہا نہیں سنا. تو سنیں گے کیا ہوا؟ حضرت نے اپنی چادر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا علی کو چھوڑو ورنہ میں بال پریشان کر رہی ہوں. سلمان کہتے ہیں میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو فضا میں اٹھتے ہوئے دیکھا، اور مسجد نبوی اتنی اونچی ہو گئی تھی کہ گھوڑا گزر سکتا تھا. گویا سیدہ کا ایک بال اگر آسمان دیکھ لے تو قیامت آ جائے. سلام زینب کو بھی تو کیجئے. جگہ جگہ چادر مانگتی رہ گئیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. میری بی بی نے جب دیکھا کہ یہ چھوڑ نہیں رہے، مولا نے آواز دے کر کہا فاطمہ سر سے ردہ نہ ہٹانا، فاطمہ سر سے ردہ نہ ہٹانا. میری بی بی بڑھی ہیں اس جانب جہاں مولا کو لے جا رہے تھے. شیخ عباس لکھتے ہیں کہ مولا علی کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا. میری بی بی زہرا نے اس پٹکے میں، اس کپڑے میں، اس چادر میں اپنے ہاتھ سے گرفت لی. سنیں گے جملہ کتنا سخت ہے. بی بی روک رہی ہیں، 10 لوگ کھینچ رہے ہیں. شیخ عباس لکھتے ہیں بی بی کے پیر زمین پہ خط بنا رہے تھے. ایک شخص نے میری بی بی پہ ہاتھ اٹھایا، سیدہ کا ہاتھ چھٹا. علی میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق ہے اسی طرح گریہ کرنے کا، اس سے زیادہ حق ہے. میری بی بی دربار میں گئی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میری بی بی دربار میں گئی ہیں. کربلا میں امام حسین نے لاشیں تو 72 اٹھائے، مگر 3 لاشوں پر حسین کا حال رہ ہے. ایک لاشا عباس علمدار کا لاشا. اجرکم اللہ. اپنے بھائی کا لاشا چھوڑ کر آ رہے ہیں، مڑ مڑ کے لاشا دیکھ رہے ہیں. کیسے پہنچے اکیلے حسین خیموں تک، یہ حسین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. دوسرا لاشا ہے علی اکبر علیہ السلام کا لاشا. لاشے تک پہنچنے میں کتنی دیر لگی نہیں معلوم، میں کیسے بیان کروں گا. 6 مرتبہ گرے ہیں زمین پر اور آواز دیتے تھے علی مجھے آواز دو، علی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو ایک مرتبہ قریب سے آواز آئی بابا میں آپ کے پیروں کے قریب ہوں. حسین وہیں بیٹھ گئے، اپنے بچے کو گود میں لے لیا. اور جب جناب علی اکبر کی شہادت ہو گئی تو لاشا لے کر آئے ہیں، مگر 3 مرتبہ زمین پر لاجا رکھا ہے. اٹھاتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں. پھر ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سخت ہے نا یہ دوسرا لاشا بھی. ایک اور لاشے کا حال بتاؤں اور پھر اندازہ کیجئے گا کہ مولا علی کا کیا حال تھا. جب جناب زہرا دربار میں گئی ہیں، علی کہاں تھے؟ وہ کیا کیفیت تھی مولا علی کی. تیسرا لاشا جو امام حسین نے کربلا میں اٹھایا ہے، جملہ رونے کے لیے، جملہ رونے کے لیے. لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ. اجرکم اللہ. اسی کیفیت میں آگے ہیں، کبھی پیچھے آ رہے ہیں. خیمے سے پردہ ہٹا. میرے مولا نے اپنے بچے کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا اس لیے کہ گرمی شدید تھی. خیمے کے در پہ جناب سکینہ کھڑی ہیں. جب دیکھا کہ بھائی بابا کی گودی میں ہے اور بدن میں حرکت نہیں ہے تو شاید بی بی نے یہ لیا کہ بھائی سو گیا ہے. تو وہیں سے آواز دے کر کہنے لگی بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا لائیے. امام نے کوئی جواب نہیں دیا. تو جب سکینہ کی آواز خیمے میں گئی تو فوراً خیمے کا پردہ ہٹا. اب کیا دیکھا امام حسین نے؟ اس بچے کی ماں کھڑی ہے. مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں نا، عورتیں بھی آئی ہیں نا. اس بچے کی ماں کھڑی ہیں. امام حسین کی طرف وہ قدم تیزی سے بڑھ رہے تھے اور حسین پیچھے ہٹتے ہوئے کہہ رہے تھے بتاؤ میں کون ہوں. اللہ اکبر، عجیب سوال ہے. رباب آگے بڑھ رہی ہے میری بی بی، امام پیچھے ہٹ رہے ہیں. رباب بتاؤ میں کون ہوں.
تو جناب رباب نے بڑھتے ہوئے کہا آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے والی ہیں۔ جب امام نے یہ جملے سن لیے ابا کا دامن ہٹا دیا، خون میں لت پت بچہ ماں نے دیکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہندوستان کی خطابت کا یہ کی روش رہی ہے کہ مختصر مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن مجھے چند جملے کہنے دیجئے کہ کیا حال تھا امام حسین کا علی اصغر کے لاشے پر۔ اس سے کچھ کم حال نہیں تھا مولا علی کا جب جناب زہرا دربار میں گئی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے پڑھا کتاب میں کہ بی بی جب دربار میں گئی ہیں، چادر سر پہ لی ہے اور بی بی نے اس دن اپنی چال اپنے بابا جیسی رکھی ہے کہ بعض نے لکھا ہے کہ ایسے چل رہی تھی جیسے نبی چل رہے ہوں۔ اور جب بی بی دربار میں پہنچی ہیں تو مولا علی کبھی دروازے پر ہوتے تھے، کبھی گلی کے کونے پر ہوتے تھے، کبھی اس گلی کے کونے پہ جاتے تھے، کبھی اس گلی کے کونے پہ، پھر دوڑ کے گھر کی طرف آ جاتے تھے۔ اور سلمان کو روکا ہوا تھا اپنے پاس۔ سلمان کہتے ہیں مولا آپ گھر میں چلے جائیے۔ فرمانے لگے مجھے نہیں معلوم میری زہرا کا حال کیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بی بی فرماتی ہے جب میں دربار میں پہنچی ہوں، فجلست وعنت، مقتل کا جملہ، سیدہ بیٹھ گئیں اور روئیں۔ جب مولا نے پوچھا نا فاطمہ تم وہاں بیٹھ کے کیوں روئی تھی؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم بیٹھ کر روئی ہو، پھر خطبہ تم نے دیا ہے۔ سنیں گے کیا کہا؟ بی بی نے فرمایا علی مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ میں دربار میں گئی، مجھے اس بات کا دکھ رہا کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ میرے ایک ملنے والے نے مجھ سے کہا کہ ان کی زوجہ سے اختلاف شدید ہوا، اختلاف اتنا بڑھا کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مار دیا۔ 3 دن بعد جب اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگے، مجھے معاف کر دو میں غصے میں تھا، میں نے تمہیں مارا، تو زوجہ اپنے شوہر سے کہنے لگیں کہ آئندہ کبھی ایسا ہو آپ غصے میں آئیں، اپنے آپ پہ قابو نہ پائیں تو بس اتنا خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مجھے مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا، اماں آپ کو بابا نے مارا۔ عزادارو امام حسن مدینی کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، میرے مولا رو رہے ہیں آپ حضرات، مولا امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا جب یہ گلی آتی ہے آپ رستہ بدل دیتے ہیں؟ فرمانے لگے چھوٹا تھا ماں کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جب گزرتا ہوں مجھے یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہت رو لیا، بڑا گریہ کر لیا، مگر مسلسل ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 2 منزلیں اور لوں گا، مجھے نہیں معلوم میری زندگی میں اس طرح سے کوئی سفر آئندہ لکھا ہے یا نہیں، اگر تاخیر ہو گئی ہو تو معاف کر دیں گے۔ جناب زہرا نے اپنا ایک اور مرثیہ پڑھا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے دربار میں جانا، وہاں بے احترامی ہونا، یہ سب ایک طرف، لیکن ایک چیز کھائی جاتی ہے، مجھے جھٹلایا گیا۔ اللہ اکبر، سیدہ کے جملے، مجھے جھٹلایا گیا، مجھے کہا گیا فاطمہ تم صحیح نہیں کہہ رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہا کوئی تحریر ہے، کوئی ثبوت ہے؟ بس مجلس اس روایت پہ ختم کر دوں گا، رو لیا آپ، کوئی ثبوت ہے؟ تو جناب زہرا نے اپنے بابا کی تحریر پیش کی، نبی کی تحریر پیش کی، تو ایک شخص نے بی بی سے وہ مانگنا چاہی، بی بی نے نہیں دی، تو سنیں گے کیا ہوا؟ مجھ سے بیان نہیں ہوگا، لیکن میں ایک استعارتاً جملہ کہہ رہا ہوں۔ جب بی بی سے تحریر مانگی جا رہی تھی اور بی بی نہیں دے رہے تھے تو ایک شخص نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور سیدہ سے تحریر لے کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا۔ میری بی بی زمین سے اپنے بابا کی تحریر بیننے میں لگی رہی۔ کتنی دیر میں بینا ہوگا؟ پاکستان میں خطیب تھے عبدالحسین چانڈیو صاحب، وہ جب مصائب میں یہ پڑھتے تھے نا تو اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے اور پھر ممبر سے مجلس پڑھتے ہوئے اترتے تھے، اسے بینتے تھے، پھر آ کے بیٹھ جاتے تھے اور روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ تو سب روتے ہوئے کہتے تھے چند لمحے لگے۔ تو کہتے تھے جو تم چند لمحے جنہیں کہہ رہے ہو نا، فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، بابا یہ آپ کی امت نے کیا کیا؟
अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना अय्यम। एक सूरह फातिहा मरहूम